اور اب بات کریں فائلرز کے خلاف بڑی کارروائی کا فیصلہ۔ پاکستان اور IMF کے درمیان نئے بجٹ پر مذاکرات میں یقین دہانی، حکومت کی نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی یقین دہانی۔ اس پہ بات کریں گے ہمارے معاشیات عابد سلیحی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عابد صاحب آپ کے وقت کا۔ ٹیکس سسٹم سے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے پر کام جاری ہے، کتنا بڑا قدم ہے حکومت کی جانب سے؟ ایک لانگ اویٹڈ قدم ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے کئی سالوں سے مختلف حکومتیں جو ہیں وہ اس امر کو دہراتی رہی کہ آئندہ سے جو شناختی کارڈ نمبر ہے CNIC وہی ٹیکس نمبر ہوگا، اور ٹیکس فائلر اور نان فائلر کی ڈسٹنکشن جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ باوجود یہ چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی، اور اب گوئنگ فارورڈ یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جو کہ حکومت کو لینا ہوگا۔ اس میں ٹیکس فائلر بننے کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں کہ آپ کو ضروری جو ہے وہ ٹیکس دینا ہے اگر آپ اس میں نہیں آتے ٹیکس کی لمٹ میں۔ یعنی اگر کوئی ہاؤس وائف ہیں اور وہ گھر میں ہیں تو ان کی جو ٹیکس ریٹرن ہوگی وہ سمپل یہی ہوگی کہ ان کی کوئی آمدنی کا ریگولر ذریعہ نہیں ہے، لہذا ان پہ کوئی ٹیکس نہیں بنتا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل ریٹرن جو ہے وہ جمع ہی نہ کروائی جائے۔ تو اس میں بہت سے لوگ جو کہ جن کو ٹیکس دینا چاہیے تھا لیکن وہ ریٹرن جمع نہیں کرواتے تھے یا فائلر نہیں تھے، نان فائلر کیٹیگری کا فائدہ اٹھا رہے تھے کہ کچھ پرسنٹ زیادہ دے دیں لیکن نان فائلر کے طور پہ ٹرانزیکشن کر لیں، باقی چیزیں کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اکانومی کی ڈاکومنٹیشن کی طرف اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ میں یہ قدم ہے جو کہ لیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اتنا آسان ہوگا حکومت کی جانب سے گھیرا تنگ کرنا نان فائلرز کے خلاف؟ پہلی چیز جو ہے وہ تو اس کو لیجسلیشن کر کے لیجسلیشن میں تبدیلی لے کے آنا ہے۔ اگر ہم حکومت کی وہ کیپیسٹی کو دیکھیں تو وہ تو ابھی تک جو FBR POS سسٹم لگے ہیں وہاں پہ بھی POS رسیدیں جو ہیں وہ ابھی پوری طرح لوگوں کو نہیں دیتے، اور FBR اس پہ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی خاموش رہتا ہے چونکہ اس کے پاس انفورسمنٹ یا امپلیمنٹیشن کیپیسٹی نہیں ہے۔ لیکن ایٹ لیسٹ ان اقدامات کے شروع کرنے سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ 1 سال میں نہیں، 2 سال میں نہیں، شاید 3 سال میں اکانومی کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کافی میچور ہوتی چلی جائے، تو ایٹ لیسٹ اس کو شروع تو ہو جانا چاہیے۔ اچھا عابد صاحب ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ٹیکس نیٹ بڑھے گا، اس سے کتنی آمدن ہوگی اس سے حکومت کو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹیکس نیٹ بڑھنا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی اکانومی اپنی انکم ڈکلیئر کرنا شروع کر دیں گے۔ جو ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے وہ اس پہ کتنا قابو پایا جاتا ہے؟ یقینی طور پہ اگر آپ ٹیکس پوٹینشیل کو دیکھتے ہیں، اور اس پہ بہت سی رپورٹس ہیں حکومت پاکستان کی بھی، انڈیپینڈنٹ اداروں کی بھی، IMF ورلڈ بینک کی بھی، کہ ہمارا جو موجودہ ٹیکس پوٹینشیل ہے جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے چونکہ ٹیکس چوری ہو رہا ہے۔ تو وہ تو اس کی انفورسمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہوں گی ٹیکس ریٹرن جو ہیں وہ زیادہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس جو ہے وہ بڑا مؤثر بنتا چلا جائے گا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جن کی رہن سہن، طرز زندگی ان کی ڈکلیئرڈ انکم سے مطابقت نہیں رکھتی، اور ان کو پھر ٹیکس لوپ میں لایا جائے۔ اچھا جو لوگ ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں ہیں تو ان کے لیے مزید کتنی مشکلات ہوں گی؟ جیسے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے، گاڑیاں نہیں خرید سکیں گے، مزید کیا ان کو یہ گھیرا تنگ ہوگا، مزید کیا مشکلات ہوں گی ان کے لیے؟ اور وہ فارن ٹریول نہیں کر سکیں گے۔ صرف اس میں جو ڈسٹنکشن رکھنا ہوگی وہ یہ رکھنا ہوگی کہ جو پینشنرز ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے بہت سے ایسے افراد ہیں، ماں باپ جن کو کہ ان کے جو بچے ہیں وہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں باہر سے ان کی گزر بسر کے لیے، تو ان کو کیسے جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو شروع میں شاید اس میں تھوڑا سا ایک جو کیوٹک سچویشن جو ہے وہ بنے گی، لیکن ہر جو تقریب ہے اسی میں سے پھر تعمیر کا پہلو نکلتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کو جو رول آؤٹ کیا جائے گا، اس کے جو لوپ ہول سامنے آئیں گے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ باقی پوری بہت سے دنیا کے ممالک میں رائج ہے کہ جس میں نان فائلر کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ کی آمدنی ہے یا نہیں ہے، آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی ریٹرن فائل کرنی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ پہ ٹیکس بنتا ہے تو آپ کو نوٹس آ جائے گا، اگر نہیں بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ٹیکس نہیں دے رہے ہوں گے۔ اچھا پھر عابد صاحب جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں انہیں کیسے ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا؟ وہ تو آلریڈی آپ کی لیجسلیشن چاروں صوبوں میں آ چکی ہے زرعی آمدنی پہ انکم ٹیکس کی۔ اس کا بھی پہلے سال میں
جو عملی نفاذ ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہوگا، مشکل ہوگا کہ ہم کیسے زراعت میں پروفٹ اور ایکسپینسز جو ہیں ان کو کیسے ہم کر سکتے ہیں، ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. میری اور آپ کی زمین ہے، میں بالکل اس میں کوئی انپٹ نہیں ڈالا اور اس کی وجہ سے میری جو ہے فصل نہیں آئی، مجھے پروفٹ نہیں ہوا. آپ نے سارے انپٹس ڈالے، فصل کا ریٹ اچھا نہیں تھا اس لیے آپ کو پروفٹ نہیں ہوا. تو ہم دونوں میں آپ کیسے ڈسٹنگوش کریں گے؟ تو اس طرح کے عملی مسائل جو ہیں وہ آئیں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ جب بھی کوئی چیز نئی انٹروڈیوس کی جاتی ہے تو اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ کئی دہائیوں سے ہم کہہ رہے تھے کہ رول آؤٹ کرنا ہے، تو آبویسلی اسی سے سیکھتے ہوئے اس میں امپروومنٹ آتی چلی جائے گی. بہت شکریہ عابد سلیری صاحب ایونیو سے بات کرنے کے لیے.